الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد۔ اگلا مسئلہ ہے کہ ان کے معروف عقائد کون سے ہیں؟ تو آج ہم صرف ایک عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے ایک وحدت الوجود، ایک ہے حلول اور ایک ہے وحدت الشہود۔ ویسے تو تینوں ایک ہی ہیں، لیکن اس میں یہ معمولی فرق کرتے ہیں۔ حلول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کے اندر اتر آئے، کسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتر آنا، داخل ہو جانا، یہ حلول ہوتا ہے۔ اور یہ صوفیہ کے اندر عام تھا، جس طرح کہ بایزید بستامی جس کو کہا جاتا ہے، یہ شخص ایسا تھا، یہ 3 صدی کا بندہ ہے، تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری مخلوق، اللہ نے مجھے بلایا، اللہ نے مجھے اوپر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخلوق مجھے دیکھنا چاہتی تھی تو میں نے پھر اپنے آپ کو تیری صورت میں ظاہر کر دیا۔ حلول، اسی لیے وہ منصور حلاد جو تھا وہ انا الحق کا نعرہ لگاتا تھا کہ میرے اندر اللہ ہے، اور یہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تو نے اگر مجھے دیکھ لیا تو اللہ کو دیکھ لیا۔ اسی لیے یہ کہتے تھے کہ اگر تم کسی کو سجدہ کر دیتے ہو، مجھے سجدہ کرتے ہو یا اللہ کو سجدہ کرتے ہو، یہ ایک ہی بات ہے۔ حلول کا عقیدہ وہ ان لوگوں کا تھا۔ اور وحدت الوجود یہ بھی اسی طرح کا عقیدہ، لیکن اس میں معمولی سا، حلول کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتر آتا ہے اور جدا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنا بھی وجود ہے یہ سب کا سب کس کا ہے؟ یہ رب کا ہے۔ اس عقیدے کو ابن العربی نے اپنی فصوص الحکم اور کتابوں کے اندر بڑا بیان کیا۔ ابن عربی وہ شخص ہے جو سب سے بڑا ملحد تھا، اور اس کو صوفیہ کے ہاں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس کے اوپر علماء نے اس کی تکفیر پر کتابیں لکھی ہیں۔ 7ویں ہجری کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، التنبیہ الغبی علی تکفیر ابن العربی۔ یہ ویسے ابن العربی اور ابن عربی میں فرق ہے۔ جو ابن العربی ہیں وہ معروف محدث ہیں مالکی، جن کی احکام القرآن بھی ہے اور بڑے وہ جید عالم ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن ابن عربی یہ وہ معروف صوفی ہے جس کے ملحدانہ عقائد تھے، اور اس کی تکفیر کے اوپر علماء نے بہت کچھ لکھا۔ خیر، اس کا میں کبھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ شخص کیا تھا، اس کی حفوات کیا تھی، یہ کیا بولا کرتا تھا منہ سے، وہ انشاءاللہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں تک یہ صوفیہ کہتے تھے، وحدت الوجود کے اندر کھبے ہوئے صوفیہ یہاں تک تھے کہ یہ کہتے تھے کہ فرعون جو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، یہ کہتے ہیں وہ غلط نہیں تھا، وہ کہتا ٹھیک تھا، لیکن فرق اتنا کہ وہ صرف اتنا کہتا تھا میں اکیلا رب ہوں، یہ اس کی غلطی تھی۔ رب تو وہ تھا کیونکہ سب ایک ہے، سب ایک ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ اس صوفیانہ وحدت الوجود والے عقیدے کو جو عوام کے اندر فلسفی انداز سے پیش کیا، اس انداز سے پیش کیا کہ عوام کے ذہنوں کے اندر وہ چیز اتر گئی، وہ مولانا روم تھے، جس کو رومی کہا جاتا ہے، جس کا اقبال بڑا مرید ہے۔ اقبال جو تھے، اقبال کا معاملہ کچھ عجیب سا ہے۔ ان کی کلام کے اندر بڑا شدید قسم کا صوفیاء پر بعض دفعہ رد بھی ملتا ہے، اور خود تصوف کے قائل بھی تھے۔ خیر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اقبال ایک انقلابی شخص تھا۔ انشاءاللہ اقبال موضوع، اگر تصوف کا موضوع ہمارا تسلسل پکڑا تو ہم اقبال پر بھی کچھ نہ کچھ بیان کریں گے کہ علامہ اقبال کیا تھے اس معاملے کے اندر۔ لیکن مجموعی طور پر وہ بندہ ایک مخلص معلوم ہوتا ہے، اس کے کلام کے اندر ایک درد تھا اور خیر تھی۔ کچھ جگہوں پر اسے ٹھوکر لگی، اور اس کی بنیادی وجہ شاید اس کو کوئی صحیح رہنما نہیں مل سکا۔ لیکن وہ جو مولانا روم کی جو کتابیں تھیں، وہ جس نے پڑھی، وہ مدارس کے نصاب کے اندر آئیں، وہ عوام کے اندر آئیں، اس نے انتہا درجے سے اس کو پھیلایا،
اور ہمارے عصر حاضر کے کچھ لوگ جنہوں نے اس کو بڑے طریقے سے بیان کیا، ان میں معروف ابھی ایک شخص گزرے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، یہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اور انہوں نے بھی اپنے شروع کے جو دروس تھے اس کے اندر اس عقیدے کو ڈٹ کر بیان کیا۔ سورۃ الحدید کی جو تفسیر تھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اول آخر ظاہر باطن، اس کی تفسیر کے اندر انہوں نے شروع میں یہ لکھا تھا، اور اب بھی، بلکہ انہوں نے اس کو مزید سائنسی انداز سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر ان کی وہ مراد پوری نہ ہو سکی۔ اہل علم نے ان کو خطوط بھی لکھے، ان کو دعوت بھی دی، ان کو خود ایک کتاب مرتب ہوئی، وہ مجھے معلوم ہے، وہ میرے پاس کتاب موجود ہے، جو ان کو پہنچائی گئی کہ دیکھیے اہل علم کے آپ کے اس عقیدے کے بارے میں یہ نظریات ہیں۔ شروع سے امت مسلمہ اس وحدت الوجود والے عقیدے کو یہ سمجھتی رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا، آخر تک انہوں نے کہا کہ ہم اسی پر ہیں۔ البتہ مجھے ایک سکہ راوی نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے بیٹے نے کہا تھا، جو ابھی عاقف تھے، اس نے کہا تھا یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، میرے ابا جی کا عقیدہ ہے، میں اس کا، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کا عقیدہ وحدت الوجود تھا۔ خیر وہ اس میں کس حد تک تھے، یہ ان کا رب کے ساتھ معاملہ ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اگر انہوں نے دلائل دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر اعراض کیا ہے تو یہ یقیناً ایک مجرمانہ عمل تھا، اور اگر وہ اس میں اجتہادی خطا پر تھے تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس جا چکے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جن کا یہ نظریہ تھا وحدت الوجود، بس وحدت الوجود یہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے۔ ایک مثال جس طرح کے اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ حافظ ضامن غالباً مراد آبادی تھے، یہ اشرف علی صاحب لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ ہر وقت توحید کے اندر غرق رہتے تھے، اور جب یہ توحید کا لفظ بولتے ہیں نا تو توحید سے مراد یہ وحدت الوجود لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ توحید میں غرق تھے۔ اچھا وہ کیسے غرق تھے؟ وہ کہتے ہیں جی کسی شہر کے اندر رنڈیاں ان کی مرید تھیں، تو وہ شہر میں گئے اور ساری رنڈیاں یعنی کہ وہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ آئیں ان سے ملنے کے لیے پیر صاحب سے، ایک نہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی فلانی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ رہی۔ اس کا پتہ کیا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی، تو اس نے کہا کہ میں بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں، حضور کے سامنے پیش ہونے سے شرماتی ہوں، میں ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ اچھا کہا کہ جاؤ اسے بلا کے لاؤ، اسے کو آئے، وہ آئی، اس کو اب یہ لفظ میرے پاس اوپر کتاب پڑھی اور یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، نقل کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اس کو کہتے ہیں بی کیوں شرماتی ہے، کرنے والا کروانے والا وہی تو ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے پیر کے منہ پر میں تھوکتی بھی نہیں۔ اس رنڈی کا عقیدہ بھی اس صوفی سے بہتر تھا۔ اس نے کہا تیرے جیسے گندے کے منہ پر میں تھوکتی بھی نہیں، کہ تو کہتا ہے کرنے والا کروانے والا وہی تو ہے۔ اب جو ساتھی اس کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے اس حوالے کو۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ ایک مثال میں نے آپ کو پیش کی ہے، اور ان کے جو پیرانے پیر تھے نا اشرف علی تھانوی کے، اور اسی طرح قاسم نانوتوی کے، اور اسی طرح دیوبند کے جتنے تھے اکابر، ان کے بڑے تھے امداد اللہ مہاجر مکی۔ اور امداد اللہ مہاجر مکی وہ شخص ہے کہ جس کو کسی حد تک بریلویت بھی قبول کرتی ہے، دیوبندیت کے تو وہ پیر ہیں ہی، لیکن اس کو بریلویت بھی قبول کرتی ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی کی جو کتابیں ہیں وہ میرے پاس بھی موجود ہیں، اور کچھ ان کی کتابیں انہوں نے پرنٹ کرنا بند کر دی ہیں، میرے پاس اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ کوئی ساتھی آپ میں سے ان کتابوں کو دیکھنا چاہے ان کتابوں کو پڑھے، اس میں صریح طور پر حتیٰ کہ ایک واقعہ صرف، سب کیا میں صرف بتا رہا ہوں کہ وحدت الوجود ہے کیا۔ کسی نے ان سے کہا کہ جی اگر سب کچھ ہی ایک ہے، نقل کفر نہ باشد، کہ یہ جو گوں ہے
گوبر ہے، آپ اس کو بھی کھا کر دکھاؤ اور حلوے کو بھی کھا کر دکھاؤ۔ اگر سب کچھ ایک ہے تو یہ گوبر اور یہ بھی تو ایک ہی ہے۔ کہتا اس نے کیا کیا، اس نے انسان بن کے حلوہ کھا لیا اور اس نے گو بن کے وہ گوں بھی کھا لیا، جانور بن کے گوں بھی کھا لیا۔ اب آپ نہیں سمجھے اس بات کو۔ جب سب چیزیں ایک ہیں، وہ صورتیں بھی ایک ہی بندہ، اس نے پہلے وہ بھی کھا لیا اور وہ بھی کھا لیا، اس نے کہا سب کچھ ایک ہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس طرح کی حفوات آج تک عوام کو نہیں بتائی گئیں۔ عواموں کے ذہنوں میں شخصیات کے بت بٹھائے گئے اتنے اتنے بڑے بنا کر، وہ جی یہ تھے، یہ وہ تھے، ان کی وجہ سے اسلام آیا، انہوں نے جن کی وجہ سے اسلام آیا، اللہ کی قسم ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ ہندوستان میں جو لوگ اسلام لے کر آئے، اللہ کی قسم ہم ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم دل سے کتنی اور ہر وہ صوفی جو کتاب و سنت پہ چلتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہماری ٹکر ان لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے اسلام کے عقائد کو مسخ کیا۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ اسلام کو تباہ کرنے میں، اسلام کو برباد کرنے میں اتنی یہودیت عیسائیت نے جرت نہیں کی جتنی ان صوفیاء نے کی، اللہ کی قسم جو ان کے عقائد پڑھے گا وہ سمجھے گا کہ یہ بات غلط نہیں ہے۔ اصل بات ہوتی یہ ہے کہ جب تک انسان نے کسی چیز کو پڑھا نہیں ہوتا نا، وہ اس کے بارے میں صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اگر میں بیان کرنے میں اتنی سختی کر رہا ہوں تو میں یقین جانیے کہ میں بہت محتاط چل رہا ہوں۔ جب آپ اس موضوع کو پکڑیں گے، آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے، آپ کتاب و سنت کو بھی پڑھیں گے، آپ کے سامنے سیدھے دو رستے کھلیں گے۔ یہ سیدھا رستہ مشرق کا ہے اور یہ سیدھا رستہ صوفیت کا، یہ مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ دو رستے الگ الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وحدت الوجود کا نظریہ یہ لوگ لے کر آئے۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، اسی لیے یہ کسی سے مانگنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے، اسی لیے یہ کسی کو پکار بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے کی عبادت بھی۔ ان کے اندر کے معاملات بڑے خطرناک ہیں۔ کچھ ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو یہ مخصوص طریقے سے شروع کرواتے ہیں، عام بندے کو یہ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ خیر، صوفیاء کا ابھی ہم نے صرف پہلا موضوع شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کے عقائد۔ تو انشاءاللہ العزیز یہیں سے ہم اس موضوع کو اپنے اگلے درس میں چلائیں گے۔ اس کے بعد جو اسلام کے بنیادی عقائد ہر کو بیان کر کے کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔